وہ کیا سوچ تھی، وہ کیا نظریہ تھا، کیا انداز فکر تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک آخری حل یہی نظر آیا کہ انہیں ایک علیحدہ مملکت کی ضرورت ہے۔ تو اس کا واضح شعور ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ انگریزی میں نظریے کے لیے آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر جارج براس نے اس کی کیا ڈیفینیشن دی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو، اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ یعنی عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی بھی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر، فکر اور فلسفہ کیا ہے جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے، وہی آئیڈیالوجی کہلاتی ہے۔ یہ بیسیکلی آپ کو نظریہ ایکسپلین کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ نظریہ کیا ہے۔ نظریے کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فلسفہ کیا ہوتا ہے، فکر کیا ہوتا ہے۔ فکر اور فلسفہ یعنی فلسفے کا مطلب ہے کہ اسٹڈی کرنا چیزوں کے بارے میں، کسی نالج کے بارے میں، ویلیوز کے بارے میں، وہ کیسے وجود میں آئیں، ان کا ارتقاء کیسے ہوا، ان کی حقیقت کیا ہے، ان چیزوں کی ڈسکشن جو ہے وہ فلسفہ کہلاتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں ان شارٹ جب آپ فکر کرتے ہیں، جب آپ سوچتے ہیں تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ آئیڈیالوجی۔ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی تعریف کی روح سے نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ یہ کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشو و نما کے عمل میں مدغم بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ کسی قوم یا کسی بھی ثقافت کی جب نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، جب وہ بن رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو چینجز آتی ہیں اس کے اندر بھی نظریہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اس ریاست میں لوگ کیسے سوچتے ہیں، اس کے اوپر نظریے کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجموعہ ہے سیاسی اور تمدنی اصولوں کا، اور اسی پر قوم یا کوئی بھی تہذیب اس کی بنیادیں استوار ہیں کا مطلب یہ کہ اسی کے اوپر وہ ڈپینڈنٹ ہیں، اسی پہ منحصر ہیں۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یہ پروگرام ہے، یہ ہم اس کی تیسری اگزامپل پڑھ رہے ہیں، اس کی تیسری ایکسپلینیشن، کہ نظریہ جو ہے وہ ایک ایسا ضابطہ یا پروگرام بھی ہو سکتا ہے جس کی بنیاد فلسفے، فکر پر رکھی گئی ہو، یہی ہم نے پہلے پڑھا، اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں، یہ اب مختلف پہلو کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بھی بنا رہا ہو۔ یعنی کہ فکر، سوچ سے، فلسفے سے آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کو جانتے ہیں اور ان کے حوالے سے اپنا کوئی منصوبہ بھی بناتے ہیں، ٹھیک۔ اب اس کے بعد نیچے ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ پاکستان کے نظریے کا کیا مفہوم ہے یہ ہم سمجھیں گے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، یہ ہم نے اوپر پڑھ لیا، جس کی بنیاد ایک فلسفہ حیات